السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا کلیم صدیقی اور عمر گوتم کون ہیں، جانیے ان کا بیک گراؤنڈ اور کام۔ تبدیلی مذہب کیس میں مولانا عمر گوتم اور مولانا کلیم صدیقی سمیت 14 ملزمان کو قصوروار ٹھہرایا گیا ہے۔ مولانا کلیم صدیقی اور مولانا عمر گوتم کون ہیں، انہیں کیوں گرفتار کیا گیا، عمر گوتم نے اسلام کب اور کیوں قبول کیا؟ صحافی عبد المقیت کی رپورٹ میں جانیے ان تمام سوالات کے جوابات۔ ناظرین و سامعین، اس ویڈیو کو آپ سن اور دیکھ رہے ہیں محاسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ اتر پردیش اے ٹی ایس نے تبدیلی مذہب کے معاملے میں مظفر نگر کے رہنے والے مولانا کلیم صدیقی کو سال 2021 میں گرفتار کیا تھا۔ مولانا پر تبدیلی مذہب کے ان گنت الزامات ہیں۔ اے ٹی ایس کی ٹیم کافی وقت سے ان پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ ایک دن دیر رات اے ٹی ایس کی ٹیم نے انہیں میرٹھ میں پروگرام سے واپس آتے ہوئے گرفتار کر لیا تھا۔ ایجنسی نے تحقیقات کے بعد الزام لگایا کہ مولانا کے مفتی قاضی اور عمر گوتم سے بھی تعلقات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بیرونی ممالک سے بھی ان کے روابط ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے کہ مفتی قاضی اور عمر گوتم کو تبدیلی مذہب کے معاملے میں پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا تھا۔ اے ٹی ایس نے مزید الزام لگایا ہے کہ مولانا کے بینک کھاتوں میں بیرونی ممالک سے کروڑوں روپے کی فنڈنگ جمع کی گئی ہے۔ مولانا کلیم صدیقی آخر کون ہے؟ مولانا کلیم صدیقی کو بھارت کی نمایاں مسلم اسکالرز میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ ان کا تعلق مظفر نگر میں کھتولی علاقے کے فلد گاؤں سے ہے۔ وہ گلوبل پیس سینٹر اور جامعہ ولی اللہ ٹرسٹ کے صدر ہیں۔ سال 1987 میں انہوں نے اس گاؤں میں جامعہ امام ولی اللہ اسلامیہ کے نام سے ادارہ بنایا تھا، جسے وہ خود چلاتے ہیں۔ ان کے مدرسے میں قریب 300 طالب علم عربی، اردو اور قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں مولانا کے زیر نگرانی کئی مدارس چلتے ہیں۔ مولانا کلیم صدیقی کی ابتدائی تعلیم فلد گاؤں کے ایک مدرسے میں ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے پکٹ انٹر کالج کھتولی سے سائنس اسٹریم میں انٹرمیڈ کیا۔ میرٹھ کالج میرٹھ سے بی ایس سی پاس کیا۔ مولانا کلیم صدیقی کا شمار خطے کے بڑے علماء کرام میں ہوتا ہے۔ گزشتہ 15 سالوں سے مولانا کلیم صدیقی اپنے خاندان کے ساتھ شاہین باغ دہلی میں مقیم ہیں۔ ان کا بڑا بیٹا احمد صدیقی گاؤں میں ہی دودھ کی ڈیری چلاتا ہے، جبکہ چھوٹا بیٹا ازدر صدیقی مولانا کے ساتھ دہلی میں رہتا ہے۔ مولانا کلیم صدیقی 4 بھائیوں میں تیسرے نمبر پر ہیں۔ یو پی پولیس نے کیا کہا ہے؟ اتر پردیش اے ٹی ایس نے الزام لگایا ہے کہ مولانا کلیم صدیقی کئی مدارس کو فنڈز دیتے ہیں، جس کے لیے بیرون ملک سے انہیں حوالے کے ذریعے بھاری رقم بھیجی جاتی ہے۔ مولانا کے حوالے سے یو پی اے ٹی ایس نے مزید کہا کہ مظفر نگر کے رہنے والے مولانا کلیم صدیقی دہلی میں رہائش پذیر ہیں اور مختلف تعلیمی، سماجی اور مذہبی اداروں کی آڑ میں غیر قانونی تبدیلی مذہب کا کام کرتے ہیں، جس کے لیے بیرونی ممالک سے فنڈنگ حاصل کی جاتی ہے۔ مولانا کو لے کر یہ بات بھی موضوع بحث رہی کہ بالی ووڈ کی سابق اداکارہ ثنا خان کا نکاح بھی مولانا نے پڑھایا تھا۔ غورطلب ہے کہ ثنا خان نے اپنا فلمی کیریئر چھوڑ کر ایک عالم دین سے شادی کرنے کے بعد اسلامی ثقافت کے مطابق زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا، جو کافی بحث کا موضوع رہا۔ چلیے آخر جانتے ہیں کہ عمر گوتم کون ہیں، انہیں کیوں گرفتار کیا گیا؟ اتر پردیش کے انسداد دہشت گردی اسکواڈ اے ٹی ایس نے اسلامی اسکالر عمر گوتم کو ان کے معاون مفتی جہانگیر کے ساتھ گرفتار کیا اور الزام لگایا کہ انہوں نے تقریباً 1000 لوگوں کو زبردستی اسلام قبول کرایا ہے۔ اے ٹی ایس نے عمر گوتم پر جبری تبدیل مذہب کا بھی الزام لگایا اور کہا کہ ان کے پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI سے تعلقات ہیں۔ تاہم سرکردہ مسلم رہنماؤں، تنظیموں اور عمر گوتم کے اہل خانہ نے ان کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ تبدیلی مذہب ایک آئینی حق ہے اور عمر گوتم کے خلاف جبری تبدیلی اور ISS کے ساتھ روابط کے الزامات من گھڑت ہے۔ عمر گوتم کے اسلام قبول کرنے کا سفر کیسا رہا؟ عمر گوتم کی زندگی اور ان کے کام بہت سے حقائق سامنے لاتے ہیں جو ان پر لگائے گئے الزامات کے پیچھے کی سچائی کو سمجھنے میں مدد کرتے ہیں۔ عمر گوتم خود ایک نو مسلم ہیں جنہوں نے نینی تال میں اپنے بی ایس سی کے آخری سال کے دوران اسلام قبول کیا۔ سال 1985 کا واقعہ ہے جب وہ ایک حادثے کا شکار ہو گئے، پھر ان کے ایک پڑوسی ناصر خان نے اس مشکل وقت میں عمر گوتم کی مدد کی۔ حادثے کے بعد عمر گوتم کالج، اسپتال اور میز جانے کے قابل نہیں رہے۔ ناصر خان نے انہیں کالج اور اسپتال جانے میں مدد کی۔ وہ عمر گوتم کے لیے میز سے کھانا بھی لایا کرتا تھا۔ خان کے اس حسن سلوک نے عمر گوتم کو کافی متاثر کیا۔ اس حوالے سے عمر گوتم کہتے ہیں کہ انہوں نے ناصر خان 1 سال تک پیار اور دیکھ بھال کے ساتھ میری خدمت کی۔
انہوں نے اسلام کے بارے میں بھی بات کی اور اس پر اٹھائے گئے میرے سوالات کے جوابات دیے، تاہم انہوں نے کبھی کسی بات پر بحث نہیں کی اور نہ ہی انہوں نے مجھے اسلام قبول کرنے کی پیشکش کا اظہار کیا۔ 1 سال کے بعد میں نے خود انہیں بتایا کہ میں مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ عمر گوتم شیام پرتاپ سنگھ کے نام سے 1964 میں اتر پردیش کے فتح پور ضلع میں ایک راجپوت خاندان میں پیدا ہوئے۔ وہ ہندوستان کے سابق وزیر اعظم وی پی سنگھ کے بھتیجے ہیں۔ جب وہ 15 سال کے تھے تو انہوں نے بت پرستی کے بارے میں شک کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کے مذہبی صحیفے کئی مقامات پر خود بت پرستی کے خلاف بات کرتے ہیں۔ ہندو مذہب میں مورتی پوجا اور تناسک کے تصور کے بارے میں کئی سوالات تھے جو انہیں پریشان کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے سوالات کے ساتھ بہت سے ہندو اسکالر سے رابطہ کیا، لیکن ان کی پریشانی اور سوالات کا کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پرتاپ گڑھ یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے انہوں نے تقریباً تمام ہندو مذہبی کتابیں اور ہندو سماجی مصلحین کی سوانح عمریں پڑھی، لیکن یہ انہیں مطمئن نہ کر سکا۔ ایک بار انہوں نے تو یہاں تک کہ امن کی تلاش میں پہاڑوں میں ایک متولی کی حیثیت سے رہنے کا فیصلہ کیا، تاہم 1985 میں وہ ناصر خان کے رویے سے متاثر ہوئے اور اسلام کا مطالعہ شروع کر دیا، جس سے ان کے خاندان کے لوگ نفرت کرنے لگے۔ انہوں نے قرآن کا ہندی ترجمہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی کا مطالعہ کیا۔ 1 سال کے بعد انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن ان کی تبدیلی ان کے خاندان کے افراد سمیت بہت سے لوگوں کو اچھی نہیں لگی۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے کالج میں اعلان کیا کہ آج سے میں شیام پرتاپ سنگھ نہیں بلکہ محمد عمر ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے میرے فیصلے کی مخالفت کی، مجھ پر حملہ کیا گیا، کچھ لوگوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی، لیکن میں اللہ کے فضل سے ثابت قدم رہا ہوں۔ ناظرین و سامعین، اس رپورٹ کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محاسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے تمام دوست و احباب کے پاس شیئر ضرور فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔